کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی بات کرنا بہت رسکی کام ہے. آپ کو یہ کام دیکھیں آپ کی اپنی فیملی میں ہم کسی کافر قوم میں تو نہیں ہے جس کا عذاب آنے والا ہے، ہم کسی رسول کی تائید کر رہے ہیں، ایسی تو ایکسٹریم ایگزامپل نہیں ہے ہماری زندگی میں. تو یہ مثالیں کیوں دی جانی؟ آپ کے گھرانے میں میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنے سوشل سرکل میں، آپ کی اپنی سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت غلط حرکت کر رہے ہوتے ہیں، زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، حرام کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی بری چیز کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہوتے ہیں. آپ جب سچ بات کریں گے تو آپ کو سننی پڑے گی، کم از کم ہو سکتا ہے پٹائی بھی ہو جائے. اگر آپ چھوٹی عمر کے آپ کے بڑے ہیں آگے، آپ کی تو پٹائی ٹھکائی بھی ہو سکتی ہے، کم از کم سننے کو آپ کو ملے گا، کوئی کرٹیسزم ہوگا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ واحد ہیں جو اپنی کسی گیدرنگ میں آپ نے صحیح بات کر دی، جیسے فرض کریں لوگ بیٹھے کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں بیٹھے ہوئے کسی دعوت میں، وہ ہے نہیں وہاں پر، اس کے بارے میں ایسی الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں، اور شاید پانی کے ساتھ کچھ مسالہ بھی ہونا چاہیے نا باتوں میں، تو وہ مسالہ ڈال کے بات لوگ کر رہے ہیں. آپ وہاں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں یا آپ بیٹھی سن رہی ہیں، اور آپ کو فوراً ذہن میں خیال آیا قرآن نے کیا بات کی ہے اس کے بارے میں. جب لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہو اور سنی سنائی باتیں آگے کی جا رہی ہوں، اور کسی اگر وہ وہاں ہو تو بےزتی محسوس ہو اس بات سے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لائق یہ نہیں ہے کہ ہم یہ باتیں کریں. سبحانک ھذا بہتان عظیم، یا اللہ معافی مانگتے ہیں تیری شان میں گستاخی کی ہے ہم نے یہ باتیں کر کے، یہ بہت بڑا الزام ہے. لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، جب کوئی ایسی بات سنو کسی اور کے بارے میں تو تمہیں فوراً یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی بہتر خیال کرنا چاہیے تھا، بہتر گمان کرنا چاہیے تھا. وقالوا ھذا افک مبین، اور کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو جھوٹ ہے، یہ بات یہ سراسر جھوٹ ہے، بھائی ماننے کو تیار ہی نہیں. یعنی یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ اگر آپ اس کے بارے میں کوئی کہیں صحیح سنی بات سنیں تو آپ کا پہلا بھی ایکشن ہونا چاہیے کہ یہ جھوٹ ہے. اور کہا کہ نہیں میں نے خود سنا ہے، بہت ریلائبل سورس، نہیں یہ جھوٹ ہے، قرآن نے کہہ دیا نا، قرآن نے مجھ سے کہا کہ اس کو جھوٹ کہوں تو میں جھوٹ ہی کہہ سکتا ہوں، میرے ایمان کا تقاضا ہے. دوسرا ایمان کا تقاضا کیا؟ آپ اپنی آواز اونچی کر کے کہیں ہمیں اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، یہ ہمارے لیے غلط ہے. آپ اندازہ کریں آپ کسی دعوت میں ہیں، سب کھانا کھا رہے ہیں، سب باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، بیچ میں آپ آکورڈ ہو کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے. ایک تو آپ کو دوبارہ انوائٹ نہیں کیا جائے گا، دوسرا جب آپ وہاں سے جائیں گے تو اگلی جو باری ہونی ہے نا کس کی ہونی ہے؟ آپ کی ہونی ہے. ہماری دعوتوں میں کیا ہوتا ہے، 6 لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ہال میں بلایا ہوا ہے، 6-7 لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، جو 6 بیٹھے ہیں وہ 7واں جو وہاں دور بیٹھا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ان میں سے کوئی ایک اٹھا بریانی کا دوسرا راؤنڈ لینے، اب وہ جو 5 رہ گئے وہ اس 6 کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے. اس ماحول میں کسی کی بات ٹھیک کرنا ایک رسکی کام ہوتا ہے. میں کیوں اس مصیبت میں پڑوں؟ وہ جانے وہ لوگ جانے، وہ کہتے رہتے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں لیکن میں کچھ کہتا نہیں ہوں، میں کیا کروں، میں چکر میں پڑنا نہیں چاہتا. وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین، تم میں ایسے بھی ہیں جو باتیں سنتے رہتے ہیں، وہ کم از کم یہ سوچتے ہیں اپنے بارے میں کہ جو میں تو نہیں چاہتا، میں تو صرف سن رہا تھا، میں نے کیا کیا. اور اللہ کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں؟ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو سب کو جانتا ہے. یعنی بات کرنے والا ظالم تھا اور بار بار بیٹھ کے سننے والا بھی ظالم تھا.